اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ سامعین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ضرورت صدائے انسانیت اور حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کا پروگرام میرے نہایت واجب الاحترام قابل احترام ہوسٹ جو ہیں جناب اسلم ہاشم صاحب، انہوں نے شامل ہونا تھا لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے، تو اس لیے اہل بیت ٹی وی کی یہ کاوش کہ پروگرام رکنا نہیں چاہیے، پروگرام چلنا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں آج ہوسٹ بھی خود اور گیسٹ بھی خود۔ حمد ہے اس پروردگار کی کہ جنہوں نے ہم جیسے لوگوں پہ رحم خاص فرماتے ہوئے وہ ہستیاں عطا فرمائیں کہ جو وجود خلقت وجہ کائنات ہیں۔ حمد ہے اس پروردگار کی کہ انہوں نے اس ذات نے، اس رب العزت نے ہم جیسوں پہ ترس کھاتے ہوئے ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں ایک ایسا خزانہ اور خزینہ بنایا کہ جس کے سہارے ہم دنیا میں وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی طرف متوجہ ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا ٹاپک صدائے انسانیت۔ کل میں نے گزارش کی تھی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام پوری انسانیت کی ضرورت ہے۔ کسی نہ کسی انداز میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں شعور میں یا لاشعور میں منتظر ضرور ہے کسی آنے والی ہستی کا۔ مظلوم ہیں، ان کی تسلی کا نام سرکار امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور۔ کوئی لاچار ہیں، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی مصیبت میں گرے ہیں، سب کو جو ایک تسلی دی جاتی ہے کہ انشاءاللہ مولا آنے والے ہیں۔ ایک تسلی، ایک ڈھارس سرکار کے ظہور کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ انسانیت کی ضرورت اس حوالے سے بھی بہت زیادہ ہے۔ پروردگار عالم نے کائنات کو جب خلق فرمایا، ایک سلسلہ جو کہ ہم قرآن مجید میں فرقان حمید میں پڑھتے رہتے ہیں، شیطان کو وقت معلوم تک کی چھوٹ کا بتایا گیا۔ تو یہ چھوٹ ہے، مگر یاد رکھنا میرے مخلص تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اسی تناظر میں اگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیرالل سلسلہ ہدایت نہ ہو تو اللہ کے عدل الہی کے خلاف ہے۔ پروردگار عالم نے جس طرح شیطان کو وقت معلوم تک کی کھلی چھوٹ دی ہے، اسی طرح پروردگار عالم نے ایک سلسلہ ہدایت بھی جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ اسی سلسلہ ہدایت کی آخری کڑی سرکار امام زمانہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کہ جن کی دنیا میں تشریف آوری 255 ہجری میں 5 سال کا سن عطر اور اس کے بعد سرکار کی غیبت صغریٰ کا آغاز 70 73 یا 75 سال غیبت صغریٰ اور اس کے بعد غیبت کبریٰ جو تاحال جاری ہے، مگر سلسلہ ہدایت رکا نہیں۔ کل آپ کی خدمت میں نے عدل پہ روشنی ڈالی تھی۔ کتب غیبت میں سرکار امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اسماء مبارکہ القاب مطہرہ، ان کی تعداد سینکڑوں میں موجود ہے۔ مفاتیح الجنان میں یا دوسری دعاؤں کی کتب میں جب ہم پڑھتے ہیں، کئی القاب سے، کئی اسماء سے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا جاتا ہے۔
کل گزارش کی تھی عدل کے حوالے سے کہ سرکار کا ایک اسم مقدس عدل اجل اللہ تعالی فرج شریف، عادل اللہ رب العزت، مگر اس کا مظہر کائنات میں امام زمان بن کے تشریف لائے گا۔ اللہ کی عدالت الہیہ کو جج بن کے، میں نے کل گزارش کی تھی، اکثر یہ سوال اٹھتا ہے اگر سرکار نے ہی عادل کرنا ہے تو پھر قیامت کیا ہے؟ میں نے کل گزارش کی تھی، ایک دنیا میں ہی عدل ہونا ہے اور ایک قیامت میں۔ جو دنیا میں عدل ہونا ہے وہ سرکار امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور پر، جس کو دور رجت کہتے ہیں، اور اس کے بعد قیامت ہے۔ عدل کے بارے میں نے گزارش کی تھی تفصیلاً، صرف ایسی اجمالی سی روشنی ڈال کے آگے بڑھتا ہوں۔ جو جس چیز کا حقدار ہو اس کو وہ چیز دینا عدل کہلاتا ہے، اور ظلم، کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ بڑی جامع سی تعریف کے ساتھ میں نے اس پہ تفصیلی روشنی ڈالی تھی۔ آج جو سرکار کا ایک لقب مطہر ہمارے پیش نظر ہے وہ ہے نعمت و منعم۔ ظاہری طور پہ تو بڑا ایک عام سا لفظ ہے، مگر اس کے اندر ایک وسیع سمندر ہے عرفان کا۔ اور ایک چھوٹی سی گزارش اور بھی کرتا جاؤں۔ کل ایک واقعہ شروع کیا تھا، وقت کی قلت کی وجہ سے میں واقعہ پورا نہیں کر سکا، اور کل کچھ احباب کی مجھے کالز آئی تھی بعد میں کہ وہ واقعہ آپ پورا کر دیں، تو میں پہلے واقعہ بیان کر کے میں سرکار کے اس نام پہ آتا ہوں۔ میر علام ایک عارف شخصیت، عارف عالم دین، عالم بعمل، جناب مقدس اردبیلی علیہ رحمہ، ان کے شاگردوں میں ان کا بڑا نام ہے میر علام۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نجف اشرف میں، جہاں میرے استاد محترم بھی تشریف فرما تھے، میں ادھر ہی تھا۔ رات کے پچھلے پہر میں نے کسی شخص کو اندھیرے میں جاتا دیکھا، پیچھے پیچھے میں چل پڑا، پہچان میں بھی نہ سکا، پہچانا انہوں نے بھی نہ، لیکن تھوڑا آگے جا کے میں نے پہچانا کہ یہ میرے استاد محترم مقدس اردبیلی ہیں، مگر انہوں نے مجھے نہ پہچانا۔ یہ کہتے ہیں دروازہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زرع اقدس کا تالا لگا تھا۔ کہتے جو ہی استاد محترم وہاں گئے تالا کھل گیا، اندر تشریف لے گئے۔ کہتا میں باہر کھڑا سن رہا ہوں، اندر سے گفتگو کی آوازیں آ رہی تھی، باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے نکلے اور سیدھا وہاں سے نجف اشرف سے مسجد کوفہ کی طرف چل پڑے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ میری کوشش رہی کہ میں دیکھوں رات کے اس پہر استاد محترم خیر خیریت ہے، اور دوسرا میری یہ بھی ذہن میں تھا رات کا پہر ہے، کوئی ایسی چیز ان پہ حملہ آور نہ ہو جائے۔ میں اپنے استاد محترم کی حفاظت کے پیش نظر بھی استاد محترم کے پیچھے پیچھے۔ کہتے میں نے دیکھا مسجد کوفہ میں استاد محترم مقدس اردبیلی صاحب تشریف لے گئے۔ وہاں سے جب باہر آئے تو واپس اپنے حجرے کی طرف جانے لگے تو مجھے کھانسی آئی۔ میں نے کوشش کی کہ میں کھانسی پہ قابو پا سکوں، لیکن میں کھانسی پہ قابو نہ پا سکا۔ میرے کھانسنے کی وجہ سے میرے استاد محترم چونک گئے اور پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمانے لگے میر علام تم میرا پیچھا کر رہے ہو، پیچھے آ رہے ہو؟ جی استاد محترم، میں آپ کے پیچھے آپ کی اجازت کے بغیر، آپ کی حفاظت کے پیش نظر، اور رات کے اس پہر میں نے کہا خیر ہو، کس لیے میرے استاد محترم اپنے حجرے سے باہر نکلے؟ استاد محترم آپ کو حق کے محمد و آل محمد کا واسطہ، یہاں یہ جملہ لکھا ہے حق کے محمد و آل محمد کا واسطہ، کیا آپ مجھے بتائیں گے رات کے اس پہر میں نجف اشرف میں امیر المومنین علی علیہ السلام کی زرع اقدس میں آپ کا گفتگو کرنا، اور وہ بھی میری سمجھ میں نہیں کس سے گفتگو کرنا، اور پھر وہاں سے آپ کا جانا مسجد کوفہ میں، اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ تو کہنے لگے آپ ایک شرط، ایک وعدے کے ساتھ
میں آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. وعدہ اور شرط یہ ہے کہ میری زندگی میں اس بات کا اظہار آپ کسی کے سامنے نہیں کریں گے. ہاں، میرے مرنے کے بعد ضرور آپ اس بات کا اظہار سب سے کر سکتے ہیں. میں نے کہا استاد محترم آپ سے وعدہ ہو گیا، آپ کی زندگی میں کسی سے اس حوالے سے بات نہیں کروں گا. آپ مجھے بتائیں ضرور یہ معاملہ کیا ہے. کہتے ہیں میر علام سنو، میرے سے لوگوں نے کچھ مسائل، کچھ باتیں، کچھ سوالات کیے تھے، پوچھا تھا ان چیزوں کا جواب حل کیا ہے. میں نے مناسب سمجھا، جو مجھے پتہ تھے تو میں نے بتائے، جو مجھے نہیں پتہ تھے میں نے انہیں مایوس نہیں ہونے دیا. میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا، میں اپنے مولا سے پوچھوں گا. کہتے ہیں میں یہی چیزیں لے کے میں سیدھا ذریعے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ گیا اور میں عرض کیا مشکل کشا یا علی میری مشکل آسان فرمائیں. لوگوں نے کچھ سوالات مجھ سے کیے ہیں جن کا جواب میرے پاس نہیں ہے، میرے اوپر احسان فرمائیں تاکہ میں آپ کے نانی کے دین، آپ کے بھائی کے دین، آپ کے گھر کے دین، آپ کے دین کے حوالے سے صحیح جوابات دے سکوں. یہ نہ ہو کہ میں اپنی رائے شامل کر سکوں، وہ فرمائیں جو حقیقت ہے. کہتے ہیں میں نے یہ بات کی تو مجھے جواب ملا ذری سے، مقدس اردبیلی اس وقت میرا بیٹا میری ہی شکل میں آپ کے مسجد کوفہ میں موجود ہے. آپ ادھر کیوں نہیں جاتے؟ وہ آپ کے امام زمانہ ہیں، وہ میرا بیٹا ہے، آپ اس سے اتنا دور کیوں ہو؟ آپ ان سے توسل کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان سے ملنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ مقدس اردبیلی آپ وہاں چلے جاؤ، مسجد کوفہ میں میرا بیٹا تنہا بیٹھا ہے، رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کے ان سے آپ اپنے مسائل ڈسکس کرو، ان کو بتاؤ. میں یہاں ایک بات روک کے سامعین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. جس ذات نے مقدس اردبیلی کو یہ فرمایا کہ تم وہاں چلے جاؤ، کیا وہ ذات ان کے سوالوں کے، ان کے مشکلوں کے جوابات نہیں دے سکتے تھے؟ یقیناً دے سکتے تھے. کیوں متوجہ کرا رہے ہیں؟ اس لیے کہ سرکار کے پاک بھائی نے برادر باجان، شہنشاہ انبیاء، امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ. مر گیا وہ شخص جو وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، جاہلیت کی موت مر گیا. اس پہ میں نے کافی تفصیل سے روشنی ڈالی تھی. جہالت اور چیز ہے، جاہلیت اور چیز ہے. عام طور پہ ہم ترجمہ کر جاتے ہیں جہالت کی موت مر گیا. جہالت لا علمی کو کہتے ہیں، جاہلیت انکار اور کفر کو کہتے ہیں. تو اس کا مطلب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کفر کی موت سے، جاہلیت کی موت سے مقدس اردبیلی کو بچانا بھی چاہتے تھے اور اپنے پاک فرزند کے مقام اور حقیقت کا بھی ادراک کروانا چاہ رہے تھے اور لفظ امام زمانہ کی تشریح بھی فرما رہے تھے. جس طرح کہ ہم کربلا میں دیکھتے ہیں امیر المومنین یا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک فرزند ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. اطاعت و نصرت وقت کے امام کی واجب تھی، واجب نہیں اوجب تھی. کربلائیوں نے کر کے دکھائی. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ انہوں نے علی کو چھوڑ دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں انہوں نے پاک رسول کو چھوڑ دیا، اور اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ دیا. کیونکہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کے زمانے کے مرکز و محور کائنات تھے. ان کو راضی کرنا یا علی کو راضی کرنا تھا، ان کو راضی کرنا پاک رسول کو راضی کرنا تھا، ان کو راضی کرنا اللہ رب العزت کی رضا کو لینا تھا. اس لیے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام مقدس اردبیلی کو فرما رہے تھے کہ آپ مسجد کوفہ جاؤ. مقدس اردبیلی کہتے ہیں میر علام جب میں مسجد کوفہ پہنچا
تو میں نے امام زمانہ قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں وہ سوالات رکھے، انہوں نے سوالات کے جواب دیے۔ میں اکثر سوچتا ہوں جب یہ واقعہ ممبر حسینی پہ بھی پڑھتا ہوں یا کسی کے سامنے اس واقعے کا اعادہ کرتا ہوں، امیر المومنین علی علیہ السلام اس کے پیچھے ایک اور بھی بڑی گہری بات ہے، کیونکہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ علی علیہ السلام یہ بھی یقیناً فرمانا چاہتے ہوں گے کہ جب اس دور کی رعیت میرے فرزند کے ساتھ متوجہ ہوگی، متوسل ہوگی، تو یقیناً چونکہ وہ گریے کی کیفیت میں، خون رونے کی کیفیت میں مسلسل رہتے ہیں، چلو جتنی دیر متوجہ ہوں گے لوگ اتنی دیر تو میرے لال کا گریہ بند ہو جائے گا، اتنے لمحات تو میرے لال کا خون رونا بند ہو جائے گا۔ کتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ خود مشکل کشا ایک عالم دین کو فرما رہے ہیں کہ تم اپنے وقت کے امام کے ساتھ جا کے بات کرو۔ تو میری یہ بات کرنے کا مقصد یہی تھا۔ کوشش کرنی چاہیے ہمیں زندگی میں، جس طرح کے عریضے کے حوالے سے میں اکثر ایک گزارش کرتا ہوں، ضروری نہیں 15 شعبان کو ہم امام کی خدمت میں خط لکھیں۔ اپنے مولا کی خدمت میں خط لکھنے کے لیے کسی وقت بھی ہم 2 رکعت نماز ہدیہ امام زمان علیہ السلام جس طرح صبح کی نماز پڑھتے ہیں، باوضو ہو کر نماز پڑھ کے صاف کاغذ پہ اپنے دل کی باتیں، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل اپنے امام کو لکھ سکتے ہیں۔ بلکہ اچھا ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے مومنین کو، بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے ہم اپنی پریشانیاں، اپنی تکلیفات، اپنے مسائل کے اظہار کر کے ان سے اپنے مسائل کے حل کا کوئی نقطہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، ہم اپنے امام کو عرض کریں، کیونکہ اس وقت اللہ کی سب سے بڑی نعمت عظمیٰ امام زمان علیہ السلام ہے۔ اسی حوالے سے سرکار کا جو لقب ہے مطر، نعمت و منم، تھوڑا سا اس کے اوپر میں روشنی ڈالتا جاؤں۔ اپنی بقا اور ضروریات کے لیے انسان کسی لامتناہی آنے والی نعمتوں کے سلسلے سے جڑا ہے۔ مثلاً کبھی انسان کو کوئی صدقہ ملتا ہے، کبھی نوازش ملتی ہے، کبھی اجرت ملتی ہے، کبھی امداد ملتی ہے، کبھی قرض ملتا ہے۔ اب ہماری جو اس وقت کیفیت ہے وہ ہم یہ بات بہت کرنا ضروری ہے، سمجھ رہا ہوں، میٹھی چیزیں، اچھی چیزیں جو ہمارے ذہن کے مطابق ہوں، ہماری سوچ کے مطابق ہوں، ہم ان کو تو کہتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تھوڑا سا ہماری ذہن اور سوچ کے مطابق جو چیزیں ایسی ہماری زندگی میں آ جائیں، ہم انہیں اللہ کی نعمت نہیں، ہم مصیبت سمجھتے ہیں۔ عرفا بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ غلام کا کام مالک کی طرف سے آئی ہوئی ہر نعمت پہ شکر کرنا ہے۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے ڈاکٹر جب کسی پیشنٹ کو میڈیسن دیتا ہے، کبھی کبھی کڑوی گولی بھی دیتا ہے، کبھی کبھار دیتا ہے کڑوی گولی، جبکہ ہم جیسے لوگ اچھا نہیں سمجھتے کہ یہ کیا کڑوی گولی، حالانکہ وہ کڑوی گولی بھی ہمارے لیے باعث صحت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک واقعہ مالک الغلام کا بڑا مشہور ہے تاریخ میں، محمود و ایاس، محمود مالک، ایاس غلام۔ واقعہ تو بڑا طویل ہے اور اسی واقعے سے کئی واقعے منسلک ہیں، مگر ایک بات اکثر بادشاہ محمود تعریف کیا کرتا تھا ایاس کی، کہ میرا ایاس
वफादार غلاموں میں سے غلام ہے۔ جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں۔ السلام علیکم جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بہاولپور سے۔ جی بہن۔ مولا حسین مولا علی کو کو سلام کو درود و سلام جی بسم اللہ۔ بہت دکھی سے بہت مجبور انسان بیمارا بہت حالت خراب میں دل دی شوگر پریشر نہ دی بار گاج میں چھوڑتی میں آرام کرو اللہ کی بات کو مصطفی فرمائے آمین آمین آمین۔ جی بہاولپور سے دعا کرنا ساری بار کر جانا آمین آمین بہن آمین بہن۔ بہن آپ کی آواز اب ذرا صحیح نہیں آ رہی، غالباً پیچھے ٹی وی نہ کھلا ہو، میں سمجھ گیا ہوں آپ پریشان ہیں، آپ دکھی ہیں، آپ تکلیف میں ہیں، تو دعا ہے۔ جی بہن میں جواب دینے لگا ہوں، آپ ٹی وی کی آواز آہستہ کر لیں۔ جو آپ فرمانا چاہ رہی تھی میں سمجھ گیا، آپ فرمانا چاہ رہی تھی آپ تکلیف میں ہیں، آپ پریشانی میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں۔ پروردگار بتصدق محمد و آل محمد چہاردہ معصومین اور خصوصاً برکت امام زمان علیہ السلام سے پروردگار آپ کی اور تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں دور فرمائے اور سب کو بہترین اجر اور صلہ عطا فرمائے سب کو۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں۔ جی السلام علیکم جی، کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام جناب، میں پاکستان پنجاب سے خلیفہ سے بول رہا ہوں، سرگودا سے بات کر رہے ہیں۔ میں مرض فقیمہ باقی جہاں اپنا سر پاکستان کا میں دے جی آپ کی آواز بھی میں صحیح سمجھ نہیں سکا۔ سرگودا پاکستان سے آپ کال کر رہے تھے، میرا نمبر آپ اسٹوڈیو سے آپ کی آواز، میں معذرت خواہ ہوں، میں آپ کی آواز صحیح سمجھ نہیں پایا، آپ فرمانا کیا چاہ رہے ہیں؟ صرف اتنا ہی سمجھ آئی کہ آپ بھیرا سے بات کر رہے ہیں۔ آپ نمبر اسٹوڈیو سے لے لیجئے گا، کال کر کے آپ کو نمبر دے دیں گے بھائی پروگرام کے بعد۔ جی پروگرام کے بعد آپ نمبر لے لیجئے گا۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا، نعمت اور منم، کڑوی اور میٹھی چیز کی بات ہو رہی تھی۔ محمود و ایاز کی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ واقعہ بڑا طویل ہے، اس واقعے میں بھی واقعات ہیں چھوٹے چھوٹے ساتھ ساتھ، تو مگر جو اہم بات ہے اس وقت بتانے والی وہ یہ ہے، اکثر تعریف کیا کرتا تھا محمود اپنے غلام ایاز کی، اور ساتھ بیٹھے وزیر مشیر جتنے اس کے رفقا تھے وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمیں چھوڑ کے یہ ایک غلام کی تعریف کرتا ہے بادشاہ۔ تو وہ کہتا تھا ٹھیک ہے، کبھی وقت آیا، موقع آیا، میں بتاؤں گا میں کیوں تعریف کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ساتھ والے ملک کے کسی بادشاہ نے ان کو کچھ پھلوں کی پیٹیاں بھیجیں تنبے کی شکل میں، تنبا جسے بولتے ہیں کڑوا پھل ہوتا ہے۔ بادشاہ نے سارے وزیر و مشیر و رفقا کو دیا کہ آپ لیں، ساروں نے ایک ایک بائٹ لیا اور تھو کر کے پھینک دیا، مگر ایاز نے وہ پھل کھا لیا۔ جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں۔ جی السلام علیکم جی، کون کہاں سے؟ جی میں مشتاق بات کر رہا ہوں، میاں والی پاکستان سے سر۔ میاں والی پاکستان سے کون بات کر رہے ہیں؟ مشتاق علی صاحب۔ اچھا مشتاق صاحب، جی بسم اللہ مشتاق صاحب۔ سر یہ جو ایل ایم ایس کا جو ٹی وی کا چینل چل رہا ہے تو سر اس کا نمبر کون سا ہے سر؟ اہل بیت ٹی وی کا جو چینل چل رہا ہے، مشتاق علی صاحب۔ جی جی اس کا پوچھ کیا رہے ہیں؟ جی جی یہ میں سر کہنا چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا ذریعہ بتائیں کہ نماز میں قائم نہیں رہ سکتا، تو کوئی ایسا
کوئی وظیفہ یا کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس سے میں نماز پہ قائم رہ سکوں. نماز پہ قائم نہیں رہ سکتے؟ مشتاق صاحب آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے آپ نماز پہ قائم رہ سکیں. جی میں نماز پکی نماز نہیں پڑھ سکتا سر. میں عرض کر دیتا ہوں. جی کیونکہ نماز نہیں پڑھ سکتا سر, ایک پڑھتا ہوں تو ایک چھوڑ دیتا ہوں سر. میں گزارش کر دیتا ہوں. یہ مشتاق صاحب میاں والی سے پوچھ رہے ہیں نماز کے حوالے سے میں نماز پہ قائم نہیں رہ سکتا. تو اس کا تو مختصر ترین جواب یہی ہے کہ آپ کھانا ترک کر دیا کریں, روٹی نہ کھایا کریں, ان کا صدقہ نہ کھایا کریں جن کے صدقے آپ کو لنگر مل رہے. ایک چھوٹا سا ٹائم ہوتا ہے, تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے شکرانہ ادا کرنے کا, تو بڑا اچھا ٹائم. بلکہ عرفہ فرماتے ہیں نماز بالکل نہ کرو, کوشش کرو حتی الامکان نماز ترک نہ کرو, کیونکہ نماز کے ذریعے اپنے وقت کے امام کو منانے کا ایک اس سے بہترین ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نماز کے بعد جو دعا اللہ رب العزت سے کریں گے کہ پروردگار ہمیں وقت کے امام کا سچا سچا سپاہی, عاشق اور ناصر بنا, بہترین ذریعہ ہے. جی ہمارے ساتھ ایک نیکسٹ کالر ہیں. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ جی روڑی سے غلام عباس بات کر رہا ہوں سر. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ صحیح روڑی سے بات کر رہا ہوں, غلام عباس قریشی سر. غلام عباس قریشی صاحب بات کر رہے ہیں. جی غلام عباس صاحب. جی سر. سر گزارشات یہ ہے کہ میں الحمدللہ عراق, شام اور ایران سے ہو کر کے آیا ہوں. جی ابھی 14 تاریخ کو میں واپس آیا ہوں. ماشاء اللہ. مجھے سکون نہیں مل رہا ہے. اسی کوئی ہمیں مہربانی کر کے دعوت دے, کوئی وظیفہ بتائے کہ سکون آ جائے, کیونکہ میرا خیال پھر بھی ادھر طرف غالب ہے. مہربانی کرے کوئی ایسا کوئی وظیفہ بتائے جس میں پرسکون ہو جاؤں سر. جی بہتر. غلام عباس قریشی صاحب ہمیں سندھ سے کال کر رہے تھے. میں عرض کیے دیتا ہوں واجب الاحترام کربلا زیارات سے انسان ویسے ہی واپس آئے تو اس دنیا میں سکون آتا ہی کہاں ہے, اتنی مقدس و مطہر جگہوں سے واپس آ کے. تو باقی آپ سکون چاہ رہے ہیں تو میں تو چاہوں گا کہ آپ اپنے وقت کے امام کے انتظار میں اسی طرح اپنی کیفیت کو رکھیں جو آپ کربلا میں دیکھ کے آئے ہیں. اور ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو اجڑی ہوئی مزاریں ہیں, بکھری ہوئی اس مقدس و مطہر خاندان کی مزاریں ہیں, آپ ذہن میں یہی بات رکھیں کہ اللہ رب العزت ایک دن ان کا وارث آئے اور ہم سب وارث کی مل کر زیارت کریں. جی ہمارے ساتھ ایک نیکسٹ کالر ہیں معزز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں زوار محمد احمد پور سیال سے. زوار احمد پور سیال ضلع جنگ. جی کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ, شکر الحمدللہ. ٹھیک ہو, خیریت ہے؟ جی زوار صاحب فرمائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں یکم محرم کو گیا تھا نجف. اچھا جی. دعا کروانی ہے کہ یکم محرم کو میں نجف جاؤں. جی کربلا بھی جاؤں. جی پروردگار ضرور. میں نے زوار صاحب آپ کی کال سن لی ہے. میں اس حوالے سے یہی عرض کرنا چاہوں گا آپ اور جتنے مومنین متمنی ہیں, مشتاق ہیں زیارات پہ جانے کے لیے, پروردگار بتصدق محمد و آل محمد اور برکت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو موقع عطا فرمائے. آپ ضرور تشریف لے جائیں, مگر عرفان اور معرفت والی زیارات کر کے واپس آئیں. ایسے نہیں, کیونکہ معصوم کا فرمان ہے ہماری جد کی زیارات کا فائدہ اسی کو حاصل ہوگا جو ہماری جد کے مقصد اعلیٰ کو سمجھتا ہوگا. ورنہ صرف جانا, ہاتھ لگا کے واپس آ جانا, گریہ کر کے واپس آ جانا ثواب کا باعث تو ضرور بنتا ہے, مگر معرفت کی اس منزل پہ جس پہ مولا دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس پہ نہیں پہنچ سکتے. تو ضرور پروردگار آپ کو نصیب فرمائے اور آپ معرفت والی زیارت کر کے آئیں. جی بسم اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایاز کو جب پھل دیا, ایاز تم پھل کھاؤ, جب سب نے ایک ایک بائٹ لیا اور تھو کر کے پھینک دیا, ایاز تم کھاؤ. ایاز نے وہ پورا پھل کھا لیا. ایاز سے پوچھا محمود نے آپ کو کڑوا نہیں لگا؟ کہتے بادشاہ سلامت بخت اقبال بلند, یقیناً کڑوا تھا. کیوں کھایا؟ بادشاہ سلامت ہمیشہ آپ کے ہاتھوں سے میٹھی چیزیں ملتی رہتی ہیں, اگر ایک دن کڑوی چیز ملی وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے, وہ بھی میرے مالک کے ہاتھوں سے, تو شکوہ کیسا؟ یہ ہے عرفان, یہ ہے حق غلامی, یہ ہے آداب غلامی. بسم اللہ. جو کالیں آ رہی ہیں 100 بسم اللہ پروگرام کی زینت ہیں, آپ بہت اچھا کرتے ہیں, اسے یہ پتہ چلتا ہے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. لیکن میں آپ کی سب کی خدمت میں, سامعین کی خدمت میں عرض کروں گا, آپ جو میں ٹاپک پہ گفتگو کر رہا ہوں کوشش کیجئے اس سے ریلیونٹ سوال آپ مجھ سے کیجئے, اس سے منسلک سوالات کیجئے.
جی ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. میں ساجد عباس بات کر رہا ہوں جی علی پور سے. جی علی پور سے بھائی ساجد عباس. جی میری والدہ کو بہت تکلیف ہے, بہت وہ بیمار ہے, ان کے لیے تو دعا کر دیں. صدقہ امام زمانہ کا ان کو شفا. جی آمین. جی مولا پنجتن پاک کے صدقے پروردگار ان کو شفا. بہت اچھا ہے. میں نے ابھی آپ کا یہ پروگرام سنا ہے. آپ فرسٹ ٹائم ابھی آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں؟ نہیں بھائی ساجد, میں تو محرم سفر میں بھی چلتا رہا اہل بیت ٹی وی کی شفقت سے, اور اب بھی پروگرام انشاءاللہ چلیں گے. پروگرام تو میں کرتے رہتا ہوں. جی ابھی یہ مسلسل ٹائم پہ آتے ہیں یا کوئی ٹائم ہے ان کا؟ جی یہ کچھ کہہ نہیں سکتے, آپ اسٹوڈیو کال کر کے پوچھ لیجئے گا جو سیٹنگ بنے گی. میں ابھی آپ کے علی پور مجلس پڑھ کے آیا ہوں, میں پاکستان سے جب یہاں آنے سے پہلے میں پڑھ کے آیا ہوں. امام زمانہ آپ کو صحت و سلام دے. شکریہ ساجد, شکریہ ساجد بھائی. آپ جی بسم اللہ بسم اللہ آمین. ساجد بھائی آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش بھی ہے. آپ اپنی والدہ کو ایک پانی کا گلاس باوضو ہو کے 2 رکعت نماز ہدی امام زمانہ علیہ السلام پڑھ کے, پانی کا ایک گلاس جس میں آپ 14 دفعہ اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن العسکری, میں نے اس پہ کل بات کی تھی تفصیلی, شاید کل کے پروگرام میں آپ موجود ہوں. آپ یہ پڑھ کے پھونک کے والدہ کو پلائیں, انشاءاللہ پروردگار ان کو شفا عطا فرمائیں گے. تو بات میں کر رہا تھا مالک اور غلام کی, اور میٹھی اور کڑوی چیزیں جو پروردگار کی طرف سے ہمارے لیے, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. ہم ہر میٹھی چیز کو جو ہمیں ظاہری بہتر نظر آ رہی ہو, ہم اپنی زندگی کے لیے اسے بڑا موافق اور بڑا بہتر سمجھتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہیں, جسے ہم بہتر نہیں سمجھ رہے ہوتے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اندازہ ہوتا ہے. ہمارا کام اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. اب میں یہاں قرآن میں جو نعمتوں کے بارے میں تفصیل ہے, میں وہ جلدی اجمالی سا اس پہ نگاہ ڈال کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 231. اللہ کی اس نعمت کا بھی ذکر کرو جو اس نے تم پر اپنی کتاب میں نازل فرمایا. یعنی کتاب ہدایت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 103. اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو جب آپ لوگ آپس میں دشمن تھے, اللہ نے تمہارے مابین الفت فرما دی. یعنی مومنین کے درمیان باہمی الفت بھی ایک نعمت ہے, اور اس نعمت کو غور کر کے سمجھنا چاہیے. یہی اتحاد و اتفاق اور محبت و بھائی چارے کی ایک خوبصورت بات ہے. اگر قرآن کو ہم غور سے پڑھ کے سمجھیں تو, یعنی بھائی چارہ, محبت, آپس میں مل کے رہنا, اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا, یہ بھی سمجھنا چاہیے. یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے پاس ایک نعمت ہے. پھر سورہ احزاب میں آیت نمبر 9 میں پروردگار یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تمہارے سر پر ایک لشکر سوار ہو گیا تھا, اللہ نے ہوا کو ان پر مسلط فرمایا. یعنی دشمنوں کے خلاف اللہ کی طرف سے آنے والی مدد کو بھی نعمت کہا گیا ہے. پھر اسی طرح جب ہم سورہ قصص میں آتے ہیں آیت نمبر 17, مجرمین اور مخالفین کے خلاف نصرت الہی بھی ایک نعمت ہے. سورہ لقمان میں آیت نمبر 131, دریا میں کشتی کا تیرنا بھی ایک نعمت ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 3, اللہ پر ایمان لانا بھی ایک نعمت الہی ہے. سورہ صافات ایک چیز کہہ رہی ہے کہ میں اس کے اوپر تشریح کروں, لیکن وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے میں تشریح کر پاؤں. سورہ صافات آیت نمبر 57, مہلت دینا بھی ایک نعمت ہے جو کہ اس وقت ہم قدر نہیں کر رہے. ہمارے پاس ابھی تک سورج کا مشرق سے طلوع ہونا, توبہ کا دروازہ بند نہ ہونا, ہمارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں اس نعمت کو سمجھنا چاہیے اور اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. سورہ آل عمران آیت نمبر 103, سورہ مائدہ آیت نمبر 6, آپس کی محبت بھی ایک نعمت الہی ہے. سورہ فتح آیت نمبر 2, گناہ بخش دینا بھی ایک نعمت ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 20, وقت کا امام بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. پھر بھوک, پیاس اور ذوف سے نجات, سورہ نحل آیت نمبر 112, یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. مگر یہاں جو ایک بہت ضروری بات ہے وہ یہ میں عرض کرنا چاہوں گا. انسان کہیں گرمی سے چلتے چلتے کسی ٹھنڈی جگہ پہ ٹھنڈے اے سی والے کمرے میں آتا ہے تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ کتنی ٹھنڈی ہوا مجھے میسر آئی.
اس کو یہ سوچنا چاہیے خالی یہ ٹھنڈی ہوا، یہ اے سی، یہ چیزیں شکر کے ساتھ ساتھ اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ نعمت ہمیں ملی ہے۔ بے شک یہ ٹھنڈی ہوا ہمارے لیے نعمت ہے، مگر جو موجب نعمت ہے جس کی وجہ سے یہ نعمت ہم تک پہنچ رہی ہے، اصل تو نعمت وہ ہوگی، نعمت عظمیٰ تو وہی ہوگی جن کی وجہ سے یہ نعمت ہم تک پہنچ رہی ہے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں عرفہ فرماتے ہیں جو صرف یہی ٹھنڈی ہوا دیکھ کے شکر ادا کرتا ہے یا خوش ہو جاتا ہے، وہ سطحی بندہ ہے، وہ سطحی، وہ عام سامنے دیکھی ہوئی چیز کو شکرانے کے طور پر بڑی بات ہے، شکر ہے ہم ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ گئے، مگر جو آفاقی سوچ رکھنے والا ہے، جو بڑی سوچ رکھنے والا ہے، جو بڑے ظرف والا ہے، وہ یقیناً اس مین سورس تک جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ نعمت مل رہی ہے۔ جس طرح عام طور پہ ایک میں مثال دیتا ہوں، جب ڈیم سے بجلی آتی ہے، اگر ہم 11,000 وولٹ سے ڈائریکٹ اپنے گھر کی چیزیں چلانا چاہیں، پاسبل نہیں ہے، ہم نہیں چلا سکتے۔ جب تک ٹرانسفارمر میں وہ بجلی ڈسٹریبیوٹ ہو کے آگے نہ آئے، اس وقت تک ہم اس بجلی سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے لیے تو وہی ہے کہ ہے مین وہی سورس، مگر جو ہم تک آ رہی ہے۔ اسی ضمن میں تھوڑا سا میں اور عرض کروں گا، اس دور میں جو بھی نعمات الہی انسانوں کو مل رہی ہیں، وہ برکت اور اس وجہ سے مل رہی ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ معصومین سے جب پوچھا گیا تھا، سرکار نعمت حقیقی کون ہے؟ فرمایا ہماری جد سرکار ختمی مرتبت امام الانبیاء سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر وہ ظاہراً تشریف فرما نہیں ہے دنیا میں ظاہراً، تو اس کے بعد مولا علی علیہ السلام امت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے کربلا میں کربلا کا سردار مولا حسین علیہ السلام، اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت کا نام۔ چلتے چلتے مختصر عرض کروں، وقت نہیں ہے، اس وقت بے بقائے بقیت دنیا، جس کے بقا کی وجہ سے، جس کے باقی رہنے کی وجہ سے دنیا باقی ہے، وہ نعمت عظمیٰ، وہ امام زمان علیہ السلام، وہ نعمت۔ اور عقل والے ہمیشہ نعمت کی قدر کرتے ہیں، نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کسی سے پوچھا گیا تھا، بات کر رہے تھے عرفہ بیٹھ کے، آپ کے خیال میں نعمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے خیال میں بیٹا نعمت ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، مگر نعمت عظمیٰ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی دولت، مال۔ آگے عارف عالم تشریف فرما تھے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ فرماتے ہیں نعمت صرف قبر کے باہر تک جو ہوتی ہے اس کو نعمت عظمیٰ نہیں کہتے، جو قبر میں بھی ساتھ، قبر کے بعد بھی ساتھ ہو، وہ نعمت عظمیٰ ہوتی ہے۔ عقل والے ہمیشہ نعمت کی قدر کیا کرتے ہیں۔ جب نعمت کی قدر کرتے ہیں، نعمت کی قدر کا ایک خوبصورت طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں، اس نعمت کے صدقے میں جو نعمت عظمیٰ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے درمیان موجود ہے، ہم گناہگار آنکھیں جن کی زیارت نہیں کر پا رہے، ان کی نعمت کا شکرانے کا انداز یہ بھی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں، یہ نعمت کا خوبصورت شکرانہ ہے کہ ہم یہ آنکھیں مس یوز نہ کریں، یہ آنکھیں ہم بچا کے رکھیں، کیونکہ ہم نے اس نعمت عظمیٰ کا دیدار کرنا ہے، اللہ کی اس نعمت عظمیٰ کا دیدار کرنا ہے کہ جس کے انتظار میں پوری انسانیت کسی نہ کسی انداز میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اپنے ہاتھوں کو بچانا ہے، اپنی زبان کو بچانا ہے، یہ بھی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی شکلیں ہیں۔ بچانا کس کے لیے ہے؟ اس ذات کے لیے کہ جس نے دنیا میں تشریف لانا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 5، وَمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اللہ یہ نہیں چاہتا تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا کرے، بلکہ وہ چاہتا ہے تم پر اتمام نعمت فرما کر تمہیں پاک کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ اتنی زیادہ تشریح طلب آیت ہے کہ اس کے لیے بہت وقت چاہیے، اور اس وقت دامن وقت میں بالکل گنجائش بالکل نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے، اب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس والی آیت کو اگر سامنے رکھو اور پھر اس کو رکھو کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تمہارے لیے کوئی مشکل پیدا کرے، بلکہ وہ چاہتا ہے
تم پر اتمام نعمت فرما کر تمہیں پاک کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وقت بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں، پروگرام کے اختتام پہ صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا سامعین کی خدمت میں، آؤ اس نعمت کو پہچانیں، اس نعمت کی برکت سے جو ہمیں سانسیں نصیب ہو رہی ہیں، ہمیں اولادیں نصیب ہو رہی ہیں، ہمیں رزق نصیب ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کو پہچانیں اور اللہ کا مسلسل شکر ادا کرتے رہیں۔ اور اگر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے یقیناً دل کے ساتھ، تو ہم ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کے غلط کاموں سے بچ جائیں گے۔ پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پروردگار آپ کو اپنے ولی کی وہ معرفت عطا فرمائے جو آپ کا حق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی فرج الشریف۔